ناظرین، آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں ہونے والا مباحثہ آپ کے دماغ کی چولیں تک ہلا دے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ایک پاسٹر نے ایک کے بعد ایک سوال پیش کیا اور اپنی بات منوانے کے لیے دلائل پر دلائل دیے۔ بہت عرصے بعد ایک ایسا عیسائی پادری ڈاکٹر صاحب کے سامنے آیا تھا جس نے اپنے سوالات کے ساتھ دلائل دیے اور انہیں بھی انتہائی باریکیوں کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ اس کے سوال بہت ہی الجھے ہوئے اور پیچیدہ قسم کے تھے کہ عام مسلمان اگر سنے تو سوچ میں پڑ جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ان تمام سوالوں کے جواب دیے، مگر ایک جواب کے بعد اس شخص کا دوسرا سوال بھی اس سے متعلق تیار ہوتا اور ڈاکٹر ذاکر نائک پھر اپنے پہلے جواب کو لے کر چلتے اور اگلے جواب کے ساتھ جوڑ کر اس کا جواب دیتے رہے۔ سنتے سنتے آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ آخر کیسے اتنا علم اور اتنی معلومات کا ذخیرہ ایک دماغ میں سما سکتا ہے۔ اس دلچسپ مباحثے کا انجام کیا ہوا، کس نے کس کو قائل کیا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو آپ بھی آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، اس پادری نے مائک پر آ کر کہا کہ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل ہے اور آپ قرآن کی بات سمجھانے کے لیے دوسرے مذہبی صحیفوں کے حوالے بھی دے رہے ہیں، تو اس سے میرا یقین اور بھی پکا ہو گیا ہے۔ اور آپ کے بائبل کے حوالے دینے پر یہ بات بھی واضح ہے کہ بائبل کے معنی بغیر اسلام کی بھی نہیں مانی جا سکتی، اور بائبل کہتی ہے کہ جو جیزس کو نہیں مانتا وہ شیطانی روح ہے۔ اور میں ایسی حدیث بھی جانتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے نبی کو شیطانی خیالات آتے تھے۔ اس سب سے میں کیا نتیجہ اخذ کروں؟ I have questions to you. One, I always knew that Quran is incomplete without Hadith. Now you are referring to other scriptures also. Since you have referred to Bible says anybody who denies Jesus Christ is the spirit of Antichrist. That is a prophecy. And I also know that Hadith says that Muhammad had diabolical inspiration. What should I conclude from this? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے سوال کو بہت تحمل سے سنا، حالانکہ ایسا سوال سن کر کسی بھی عام مسلمان کا پارا چڑھ جائے، کیونکہ یہ ہمیں اپنی غیرت ایمانی پر حملہ تصور ہوگا اور ہم الٹا سوال کرنے والے کے ہی گلے پڑیں گے۔ مگر علم رکھنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح سوال کا برا منا کر گلے پڑیں گے تو پھر دوسروں کو ہدایت کی راہ پر کیسے گامزن کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ سوال بہت خاموشی کے ساتھ سنا اور پھر مائک پر آ کر اس کا جواب دینا شروع کیا۔ وہ کہا کہ بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نامکمل ہرگز نہیں۔ قرآن پاک اپنے آپ میں ایک مکمل کتاب ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی تفسیر میں جانا پڑتا ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند باتیں ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ قرآن پاک کو من و عن نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہمارے لیے حدیث کا راستہ بچتا ہے کہ ہم صحیح حدیث کو پڑھیں۔ قرآن پاک مکمل ہے اور حدیث قرآن کی روح تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ میں نے دوسرے صحیفوں کے حوالے دیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے مذہبی صحیفے خدا کا سچا پیغام ہے۔ میں قرآن پاک میں بتائی گئی حکمت عملی کا استعمال کر رہا ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعود میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی معجزہ لاتا۔ ہر زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہر دور میں رسولوں پر صحیفے بھی بھیجے۔ ناموں کو دیکھیں تو ہم صرف 4 سے واقف ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک سے پہلے تمام صحیفے اور کتابیں ایک خاص قوم کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آسمانی کتاب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اسے فساد سے بچائیں گے، اس لیے قرآن روئے زمین پر واحد مذہبی کتاب ہے جو اپنی خالص شکل میں ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکہ دیگر مذاہب کے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ ان میں عیسائی مبلغ ولیم مور بھی شامل ہیں جو عیسائیت میں انتہا سے زیادہ کٹر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب نہیں جو سینکڑوں سالوں سے اپنے خالص شکل کو بحال اور برقرار رکھے ہوئے ہے۔ So Quran is the only religious book on the face of the earth which is in its pure form. I am not saying that. Even the scholars of comparative religion, including William Moore, who is one of the staunchest critics of Islam, being a Christian, he said 200 years earlier that there is no religious book
There is no religious book which has maintained its pure form for more than 1200 years. Now it is more than 1400 years, like the Quran. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुरान पाक के अलावा तमाम मजहबी किताबें तब्दील हो चुकी हैं, इनमें बाइबल भी शामिल है। मैं बाइबल को मुकम्मल तौर पर खुदा का कलाम नहीं मानता। हम मुसलमान इंजील पर यकीन रखते हैं जो जीसस पर वही नाजिल हुई थी, मगर आज की बाइबल में करप्शन और मिलावट हो चुकी है। इसमें जो बातें कुरान पाक के साथ मुताबिकत रखती हैं, मुझे उन्हें खुदा का कलाम मानने में कोई तामिल नहीं। मगर आज की बाइबल में कुछ लफ्ज़ खुदा के हो सकते हैं, कुछ अनबिया के कौल हैं, कुछ मुर्रिखीन की तब्दील करदा जुमले हैं, और अफसोस के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें आज हम फाशी के नाम से जानते हैं। इसमें सैकड़ों तजादात भी हैं, साइंसी गलतियां और रियाजी की गलतियां हैं जिन्हें मैं वक्त की किल्लत के बायस यहाँ नहीं दोहरा सकता। लेकिन मेरा डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ मुज़ाकरा लोग अच्छे से जानते हैं। जिससे कबल विलियम कैम्पबेल ने कुरान के खिलाफ एक किताब लिखी थी और दावा किया था कि कुरान में 30 साइंसी गलतियां हैं जो मुसलमान साबित नहीं कर सकते। मगर मैं अमेरिका गया और सन 2000 में इससे बहस की और तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया। मगर जब मैंने बाइबल में 38 तजादात की निशानदही की तो वो एक का भी जवाब नहीं दे सका। और आपके इल्म के लिए बता दूं कि लफ्ज़ बाइबल का बाइबल में ही वजूद नहीं है। ये एक यूनानी लफ्ज़ बाइबलूस से निकला है। इसका मतलब है किताबों की किताब। ईसाई उलमा कहते हैं कि बाइबल का एक नहीं बल्कि बहुत से मुसन्निफ हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं बाइबल को खुदा का कलाम मानता हूँ तो मैं नहीं मानता। ऐसा ही अगर पूछें वेद, गुरु ग्रंथ और बुद्ध मत के सहीफे खुदा का कलाम है तो मैं कहूँगा हो भी सकते हैं और नहीं भी। मगर वो हैं भी तो वो उस वक्त एक कौम के लिए थे। आज हमें अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान पाक की पैरवी करनी है और तमाम सहीफे यही कहते हैं कि एक खुदा की इबादत करनी है और एक आखिरी नबी आने वाला है। तो लाजमी बात है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें और आखिरी नबी को मानें। अगर आप अपनी बाइबल को ही खुदा का कलाम मानते हैं तो कम से कम उसकी पैरवी तो करें। आपकी बाइबल में लिखा है कि मेरे पास तुमसे कहने को बहुत सी बातें हैं लेकिन तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो रूह हक आएगा वो तुम्हारी सच्चाई की तरफ रहनुमाई करेगा। वो अपने बारे में नहीं बोलेगा बल्कि वही कहेगा जिसका उसे हुक्म होगा और जिसकी बात हो रही है, और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी जीसस को नहीं मानेगा वो दोज़ख में जाएगा। मैं इससे मुत्तफिक हूँ। कोई मुसलमान उस वक्त तक खुद को मुसलमान नहीं कहला सकता जब तक वो जीसस पर ईमान ना लाए। और हमारा ईमान है कि जीसस अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों में से एक थे। वो मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए। वो बगैर किसी मर्द के मुदाखलत से अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा हुए थे। मुसलमान इस पर यकीन रखते हैं मगर ईसाई कहते हैं कि जीसस खुदा है। क्या आप इस पर यकीन रखते हैं? उस पर ये शख्स बोला, मैं इस चीज पर यकीन रखता हूँ कि जीसस ने खुद कहा था मैं सच्चाई और निजात का रास्ता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। इस पर इस पादरी ने जवाब दिया, उसका मतलब है जीसस खुदा थे। But I know what you mean. When you mean believe in Jesus Christ, you mean, what do you mean? Believe is God, correct? Can you on the microphone? When you say believe in Jesus Christ means what? Believe in the prophet? I believe this statement that I am the way, the truth, and the life. What does it mean? It means that He is the incarnate God. Brother has followed this question. John chapter, the same. I will give you the reference. I will give you the reference also, no problem. नाज़रीन, इस पादरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इस आयत का हवाला गलत बताया जिस पर अच्छी खासी बहस भी हो गई। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपने जो हवाला दिया है उसका नंबर क्या है। उसने बताया कि वो 14वीं बाब की 16वीं आयत है। डॉक्टर साहब ने उसकी तस्हीह की कि नहीं, ये 16वीं नहीं बल्कि 6ठी आयत है। ये शख्स बोला कि आपको मुझे बाइबल पढ़ाने या समझाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे बस बाइबल का जवाब दें। आपके सारे हवाला जात हम बाद में देख लेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं आपकी तस्हीह कर रहा हूँ। आपके बैग के अंदर बाइबल मौजूद है, इसको निकालें और पढ़ें। वहाँ 14वें बाब की 6ठी आयत ही होगी जिसका आपने ही मुझे हवाला दिया है, ये मैंने नहीं दिया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। John chapter 14, you can refer. Verse number. I have the Bible, I can tell you. John chapter 14 verse 16. So, Not 16, verse number 6, it's not 16. sorry Mr. Nayak, you don't have to teach me Bible. You just tell whatever. Your misrepresentations will be answered in our sight. That's right. Brother, you are not quoting, you have the Bible in your bag, correct? You take out the Bible from your bag and you're quoting Gospel of John chapter number 14 verse number 6, it's not 16.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا بائبل میں کوئی ایسی مستند آیت نہیں جس میں جیسس نے کہا ہو میں خدا ہوں میری عبادت کرو، اگر کوئی عیسائی ایسی ایک بھی آیت مجھے بتا دے تو میں آج ہی عیسائی ہونے کو تیار ہوں۔ آپ نے کہا میں آپ کو بائبل نہ سکھاؤں جبکہ جیسس نے ہی کہا ہے کہ تم سچائی کو تلاش کرو اور سچائی ہی تمہیں آزاد کرے گی۔ میں آپ کو سچ دکھاؤں گا اور سچ ہی آپ کو آج آزاد کرے گا۔ You have read the Bible, even I have studied the Bible. You say that I should not teach you the Bible. Jesus Christ, peace be upon him, says, seek ye the truth and the truth shall free you. I will inshallah show you the truth and the truth shall free you today inshallah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جیسس نے خود کہا ہے کہ میں شیطان کو خدا کی مرضی سے بھگاتا ہوں، میں خود کچھ نہیں کر سکتا مگر وہی کرتا ہوں جس کا حکم ہوتا ہے۔ جو بھی کہے کہ میں خدا کی مرضی پر چلتا ہوں وہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی خود کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ جیسس مسلمان تھے، انہوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جیسس نے کہا اے بنی اسرائیل یہ باتیں سنو، یسوع ناصری ایک ایسا آدمی تھا جسے خدا نے بھیجا، اس کے ذریعے معجزات اور عجائبات دکھائے جسے خدا نے کیا اور تم نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسس نے خود کو آدمی کہا، خدا نہیں کہا۔ آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ جیسس نے خود کو سچائی اور نجات کا راستہ کہا۔ اب یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ عیسائی مشنریوں نے یہ آیت سیاق و سباق سے ہٹ کر لوگوں کو بتائی اور لوگوں نے اسی چیز پر یقین کر لیا۔ اس حوالوں کو آپ کو آیت نمبر 1 سے شروع کرنا چاہیے جس میں سب سے پہلے جیسس نے کہا اپنے دلوں کو پریشان مت کرو، تم خدا پر یقین رکھتے ہو، مجھ پر بھی یقین رکھو۔ میرے فادر کے گھر میں بہت سے کمرے ہیں، میں وہاں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو میں واپس آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تم اس جگہ کا راستہ جانتے ہو جہاں میں جا رہا ہوں۔ تھامس نے پوچھا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم راستہ کیسے جان سکتے ہیں؟ اس پر جیسس نے جواب دیا کہ راستہ اور سچائی اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے ذریعے کے بغیر فادر کے پاس نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر اپنے دور میں خدا تک پہنچنے کے لیے سچائی اور نجات کا راستہ ہوتا ہے۔ جیسس کے وقت میں وہ سچائی اور نجات کا راستہ تھے، حضرت موسیٰ اپنے وقت میں سچائی اور نجات کا راستہ تھے، مگر یہیں پر جیسس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک روح حق آئے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ وہ آخری پیغمبر آ کر انسانیت کی رہنمائی کرے گا، اور اسی چیز کو آج عیسائی جھٹلاتے ہیں۔ وہ جیسس کو مانتے ہیں مگر جیسس کی نہیں مانتے۔ تو جیسس کی مانتے ہوئے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں، ان کی پیروی کریں۔ اس پر اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ لاجواب ہو چکا تھا، بغیر کچھ کہے اسٹیج کی طرف دیکھتا رہا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کو سچائی بتا دی ہے، میری نظر میں آپ سچائی سے روشناس ہو چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی کو قبول کرنے کی بھی ہمت دے، کیونکہ سچائی ہی آپ کو آزاد کرے گی۔